بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر۔ میں اپنے جماعت پنجم کے طلباء و طالبات سے مخاطب ہوں۔ جماعت پنجم بیٹا، آج کے تدریسی عمل میں ہم اپنے سبق محترمہ فاطمہ جناح کے پیراگراف کی اردو سلیس کریں گے۔ پیراگراف کی اردو سلیس کاپی پر کرنے سے پہلے آپ کتاب سے پیراگراف دیکھ لیں۔ آپ کی کتاب سے صفحہ نمبر 20 پہ یہ پیراگراف سے لیا گیا ہے۔ یہ پیراگراف میں آپ کے سامنے ریڈ کرتی ہوں، پڑھتی ہوں، آپ سنیں۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو بچوں سے بہت پیار تھا۔ 25 جون 1949 کو انہوں نے پاکستان کے بچوں کے نام ایک پیغام میں کہا، تم ہماری سب سے بڑی دولت اور زندہ قوم کا عزیز ترین سرمایہ ہو۔ اسکول میں ہو یا گھر پر، اطاعت اور نظم و ضبط کو اپنا شعار بناؤ، وقت کی قدر کرو، تعلیم اور کھیل کود کے ساتھ ساتھ مطالعے کی بھی عادت ڈالو۔ یہ وہ پیراگراف ہے جو آپ کی اردو سلیس کے لیے لیا گیا ہے آپ کے کتاب کے صفحہ نمبر 20 سے۔ یہ جو انڈر لائن لفظ یعنی جن کے نیچے لفظ لائنیں لگی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ان کا آپ نے پیراگراف کی سلیس کرتے وقت مشکل الفاظ کے معنی ہیں، یہ ان کو آپ نے معنی تحریر کرنے ہیں۔ لفظ کون کون سے ہیں؟ مادر ملت، عزیز، سرمایہ، اطاعت، نظم و ضبط، شعار اور مطالعہ۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا کتاب سے پیراگراف میں نے آپ کو بتا دیا۔ آئیے اب کاپی پہ کام ہم نے کس طرح کرنا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، کاپی پہ آپ نے پیراگراف جب سلیس کرنا ہے تو یہ اسٹیٹمنٹ آپ نے لکھنی ہے۔ ذیل میں دیے گئے پیراگراف کی سلیس کریں، نیز حوالہ متن اور مشکل الفاظ کے معنی بھی لکھیں۔ پیراگراف جو ہے یہاں پہ ذرا اس ترتیب سے نہیں لکھا گیا، آپ نے کاپی پہ اپنی ترتیب سے کرنا ہے۔ یہ اسٹیٹمنٹ لکھنے کے بعد آپ نے جگہ چھوڑ دینی ہے، اس سے نیچے والی لائن پہ آپ نے یہ پیراگراف جو آپ کا لیا گیا ہے اس کے الفاظ ہیں، آپ کو بتا دیا ہے پہلے بھی میں نے پیراگراف جو کروائے ہیں کہ آپ نے پورا پیراگراف کاپی پہ نہیں لکھنا ہوتا ہے۔ ان شارٹ فارم میں آپ نے شروع سے 2-3 لفظ لینے ہوتے ہیں، اس کے بعد آخری 2-3 لفظ لے کے آپ نے اس پیراگراف کو بس یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ پیراگراف یہاں سے لیا گیا۔ اس کے بعد حوالہ متن کیا ہے؟ ہم نے حوالہ متن اس سبق کا حوالہ دینا ہوتا ہے جہاں سے وہ پیراگراف لیا گیا۔ تو یہ پیراگراف مادر ملت سے لیا گیا ہے۔ مادر ملت کا صفحہ نمبر 20، یہ صرف آپ کو کاپی پہ آپ کی سہولت کے لیے کہ آپ فوراً سے اپنا پیج اوپن کر لیں اور وہاں پہ آپ لکھ لیں کہ آپ کے صفحہ نمبر 20 پہ ہے۔ آپ نے بتایا ایک دفعہ، پھر میں دوبارہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ بیٹا سب سے پہلے آپ نے یہ تحریر لکھنی ہے، اس کے بعد آپ نے پیراگراف سلیس کا پیراگراف ہے اس کا بتانا ہے کہ کون سا پیراگراف ہے، اس کے بعد آپ نے حوالہ متن کی ہیڈنگ دینی ہے۔ حوالہ متن میں یہ پیراگراف اردو کی کتاب کے سبق مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح سے لیا گیا ہے، آپ مکمل طور پہ بھی لکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ خط کشیدہ الفاظ جن کے نیچے لائنیں لگی تھیں وہ میں نے آپ کو بتایا، ان کے الفاظ معنی آپ نے تحریر کرنے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے مادر ملت، اس کا معنی کیا ہے؟ قوم کی ماں۔ نمبر 2 پہ پیغام، کسی کی بات دوسرے تک پہنچانا۔ پیغام کیا ہے؟ کسی کی بات دوسرے تک پہنچانا یا اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانا، کوئی بھی پیغام کسی کے نام ارسال کرنا کہ یہ اس طرح کرنا، ٹھیک ہے۔ عزیز، پیارا۔ سرمایہ، دولت، مال۔ اطاعت، فرمانبرداری۔ نظم و ضبط، ترتیب اور سلیقہ۔ شعار، طریقہ۔ مطالعہ، کتابیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آئیے دیکھتے ہیں کتاب کا جو سلیس ہے وہ کس طرح آپ نے کرنی ہے۔ آپ اس کو اپنی کتاب کے پیراگراف جو اردو کا پیراگراف لیا گیا ہے، اردو میں جو جس طرح لکھا گیا ہے اس میں اور اس پیراگراف میں فرق آپ دیکھیں کہ کہاں کہاں پہ کس طرح معنی کو تبدیل کیا گیا ہے۔ محترمہ کو قوم نے ان کی خدمت کے صلے میں قوم کی ماں کا خطاب دیا۔ محترمہ کو قوم نے ان کی خدمت کے صلے میں، جو انہوں نے خدمت کی پاکستان کو بنانے کے حوالے سے، پاکستان بننے کے بعد میں جو ان کی خدمات تھی اس کے صلے میں، اس کے بدلے میں قوم نے ان کو کون سا خطاب دیا؟ اپنی ماں کا خطاب دیا کہ وہ ہمیں کس طرح ہیں؟ ماں کی طرح ہیں، دیا تھا۔ انہیں بچوں سے بہت پیار تھا۔ 25 جون 1949 کو انہوں نے پاکستان کے بچوں سے ایک بات کہی کہ تم سب اپنے ملک کے دولت ہو، تم سب اپنے ملک کی دولت ہو۔ بیٹا انورٹڈ کوما میں نے اس لیے ہٹا دیا کہ اب اس پیراگراف کو ہم نے اپنی سلیس آسان زبان میں ہم نے اس کا کیا، ٹھیک ہے، اپنے الفاظ میں اس کو کر رہے ہیں۔ انورٹڈ کوما تب ڈالتے ہیں جب ہم نے ایز اٹ از الفاظ کا استعمال کرنا ہوتا ہے، تو تب ہم انورٹڈ کوما جو ہے، انورٹڈ کوما آپ کو پتہ ہے 2 کومے ڈالتے ہیں، 2 اسٹارٹ میں پیراگراف کے اور 2 اینڈ پہ، کہ تم سب محترمہ نے کیا کہا بچوں کو کہ تم سب اپنے ملک کی دولت ہو، یعنی میرا ملک جو پاکستان ہے آپ سب اس کی دولت ہو، اس کا سرمایہ ہو، اس کی
مال ہو اس کا، اور ایک زندہ قوم کا مال ہو۔ ایک زندہ قوم کون سی ہوتی ہے؟ جو کہ اپنے لیے محنت کرے، جو کہ اپنا ایک نام بنائے دنیا میں، جو کہ اپنی عزت اور الگ ایک مقام رکھتی ہو۔ تو زندہ قوم کیا ہے کہ پاکستان ایک زندہ قوم ہے۔ آپ سب اس کے بچے ہو، آپ کو بھی، ہم سب بھی اپنے بڑے جو ہیں آپ کے اسکولوں میں ہوں یا آپ کے گھروں میں ہوں، ان سب کو آپ سے بہت توقعات ہیں۔ آپ ہمارے ملک کے فیوچر، ہمارے ملک کا مستقبل ہو، اور آپ نے بھی پاکستان کا نام جو ہے وہ بہت زیادہ محنت کر کے کیا کرنا ہے، روشن کرنا ہے۔ آپ گھر پر رہو یا اسکول میں ہو، آپ گھر پہ تعلیم حاصل کرتے ہو یا اسکول میں ہو، سلیقہ اور فرمانبرداری کو اپنا طریقہ بناؤ کہ آپ نے کیا کرنا ہے، گھر پہ ہوتے ہو یا اسکول میں ہوتے ہو تو آپ نے سلیقہ، ہر کام کو طریقے سے کرنا ہوتا ہے اپنی زندگی میں۔ کیا سلیقہ بیٹے، سلیقہ کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ جو بھی آپ کام کرتے ہو اس کو کرنے کے بعد آپ کو یہ نہ کوئی کہے کہ یہ آپ نے کیسے کیا۔ آپ نے اپنے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے کے اوقات کار کو مقرر کرنا ہے، اپنے کام کو کرنے کا طریقہ متعین کرنا ہے، اپنے لباس کو پہننے کا انداز دیکھنا ہے، اپنے بولنے کا طریقہ دیکھنا ہے، اپنے بڑوں سے اپنا سلوک دیکھنا ہے کہ آپ کس طرح ان سے پیش آ رہے ہو۔ یہ سب چیزیں جو ہیں، بولنا کیسے ہے کہ آپ شاؤٹ کر کے بول رہے ہو، آپ تیز الفاظ میں بول رہے ہو، آپ کسی بڑے کو اپنی بات کا جواب کس طرح سے دیتے ہو، آپ کلاس میں کیسے رہتے ہو، آپ اپنی چیزیں کس ترتیب سے رکھتے ہو، آپ صفائی کا خیال کس طرح رکھتے ہو، آپ اپنی صفائی کا خیال کس طرح رکھتے ہو۔ یہ سب چیزیں کیا آتی ہیں؟ یہ سب چیزیں سلیقے میں شامل ہوتی ہیں۔ اور فرمانبرداری میں کہ بڑوں کا جو آپ کے بڑے ہوتے ہیں وہ ایک زندگی کا خاص تجربہ حاصل کر چکے ہوتے ہیں، ان کے پاس زندگی کے تجربے ہوتے ہیں، اور اگر آپ ان کے تجربات سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہو، آپ ان کا کہنا نہیں مانتے ہو، آپ ان کے پیچھے نہیں چلتے ہو، تو آپ کیا ہو جاتے ہو، پھر آپ اپنی مرضی کرتے ہو، اس پہ آپ کو نقصان ہوتا ہے، اور پھر آپ بڑے بھی آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے کہیں پہ بھی ہو، چاہے آپ گھر پہ ہو یا اسکول میں، کہیں پہ بھی ہو، تو آپ نے سلیقہ اور فرمانبرداری کی اپنی عادت کو بنانا ہے۔ وقت کی عزت کرو، پڑھائی اور کھیلنے کے ساتھ ساتھ اچھی کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالو۔ یہ جو عادت ہے یہ تقریباً میں دعوے سے کہتی ہوں کہ بیٹا آپ میں نہیں ہے، کسی بچے میں بھی، صرف آپ میں آج کل موبائل کی عادت ہے، گیمز کی عادت ہے، تو آپ موبائل میں بھی بکس ریڈنگ پڑھ سکتے ہو۔ ای ریڈنگ جو بکس ریڈنگ ہوتی ہے نا، جو ای ریڈنگ کرتے ہیں، یعنی بکس ہوتی ہیں جو آپ آن لائن پڑھ سکتے ہو، ای لائبریری اس کی ہوتی ہے، تو آپ اس کو موبائل میں بھی پڑھ سکتے ہو۔ لیکن موبائل کی چونکہ اسکرین چھوٹی ہوتی ہے، ٹیب یا اس طرح کی فیسلٹی اگر آپ کے پاس پرووائڈ نہیں ہے، تو آپ اپنے بڑوں سے اپنی پسند کی چھوٹے چھوٹے میگزینس ہوتے ہیں جو بہت سستے ہوتے ہیں، مہینے کا ایک بھی